ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله واجب الاحترام قاری امام و خطیب مسجد ہذا واجب الاحترام فخری و عزی و عبدی عبد الکریم السمیع واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے آمین جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم ایک بار پھر یوم جمعہ کے موقع پر مسجد میں موجود ہیں میں نے عنوان خطاب سورہ الکوثر تلاوت کرنے کا شرف اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوا إنا أعطيناك الكوثر
بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سبحان اللہ. فصلی لربک وانحر. سبحان اللہ. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. سبحان اللہ. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں. قرآن مجید دراصل نزول ہی، اس کا نزول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. سبحان اللہ. ڈائریکٹ مخاطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن آپ کی وساطت سے پوری قرآن مجید کی تعلیمات قیامت تک آنے والی نسل مسلمانی کے لیے ہے. سبحان اللہ. خطاب تو یہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، اے فخر دو جہاں، اے رحمت للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ کوثر، اس کا ایک معنی تو خیر کثیر ہے. خیر کثیر یا یوں کہہ لیجیے کہ خیر کی کثرت. جہاں جہاں آپ کو خیر نظر آ رہی ہے اور اس کی جتنی کثرت آپ کو معلوم ہے، وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. ہر خیر کثیر. مثلا آپ کہیں علم، تو علم کی خیرات اتنی عطا فرمائی گئی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا کہ علمک ما لم تکن تعلم. اب اے محبوب، تمہیں اتنا سکھا دیں گے، اتنا پڑھا دیں گے، علم کی دولت سے اتنا مالا مال کر دیں گے کہ اب نہیں کا لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی تجھے خبر نہیں، یہ میں نہیں جانتا. علمک، ہم پڑھائیں گے، سکھائیں گے، ما لم تکن تعلم، جس کا آپ کو علم نہ ہوگا ہم خود سکھا دیں گے. اچھا، تو علم کثیر عطا فرمایا گیا. آدم علیہ السلام کو تو علم الاسماء، ناموں کا اسم دیا گیا. پوچھا تھا نا کہ جب بنا کر فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میرے لا علم لنا الا ما علمتنا. اے اللہ، جتنا تو نے ہمیں سکھایا بتایا وہ کی خبر ہے اور کچھ بھی نہیں. لیکن وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو سکھائے تو کل کائنات، عرش اولا سے تحت ثری تک ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. نام سکھا دیے تو ناموں کی برکت اتنی ہوئی، ناموں کا علم، علم الاسماء کی برتری اتنی ہوئی کہ مسجود الملائک، فرشتوں کے سجدے کے لائق ہو گئے. تو جس کو اتنا علم عطا کیا گیا وہ تو مسجود ملائک ہوا، اور جسے کل کا علم عطا کر دیا گیا اللہ اکبر، وہ کس قابل ہوگا. اس لیے جب علم کی بات ہوتی ہے تو کہا علم کثیر عطا فرمایا.
جتنا چاہتے اتنا ملتا، لیکن آپ نے فرمایا الفقر فخری، فقر ہی میرا فخر۔ مال کثیر بھی عطا فرمائے گے، علم کثیر عطا فرمائے گے، امت کثیر عطا فرمائے گے۔ کسی نبی کو اتنی بڑی امت نہیں دی گئی جتنی بڑی امت، جتنی کثیر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کو اگر معجزات کی کثرت عطا فرمائی گئی، کسی نبی کو جب بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی رسول کو مبعوث فرمایا تو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء و رسل اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے بھیجے، ہر کسی کو کوئی معجزہ دیا تاکہ اس کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن جائے، لیکن آپ کو سراپا ایک معجزہ بنا دیا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا گیا۔ آپ کے بال کو بال، حتیٰ کہ مثال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی مریض آتا تو ایک بیبیا میں آپ کے پاس بال تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں ہم انہیں پانی میں گھول لیتے، بالوں پانی لیتے اور بال اس میں گھما کر نکال کر واپس ٹبیا میں رکھ لیتے، وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا، اسے شفا ہو جاتی۔ اچھا، آپ کا جواب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ باہر آئی، جنگ میں تیر لگا، آنکھ نکل آئی، ہاتھ پر ڈیلا رکھا، بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے کہ میری آنکھ نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، ڈیلے کو اٹھایا، واپس اپنی جگہ پر لگا دیا اور کہتے ہیں مرد دم تک اس آنکھ کی بینائی کمزور نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا جواب بھی معجزہ، آپ کا دست اقدس وہ بھی معجزہ، چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، پیالے میں انگلیاں رکھ دیں تو ایک پیالہ پانی 1500 اصحاب کے لیے کافی ہو جائے۔ جنگ کا موقع ہے، پانی نہیں ہے، لوگوں کے مشکیزوں سے ادھر ادھر سب اخبار کے سامان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے جمع کیا گیا، ایک پیالہ پانی بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے میں رکھ دیا، آپ نے پیالے میں دست اقدس رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور 1500 اصحاب نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، اپنے اپنے چھاگل بھر لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور کہتے ہیں کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ ایک پیالہ پانی کافی ہوتا۔ آپ کا دست اقدس بھی معجزہ، آپ کی نظر بھی معجزہ، آپ کی سماعت بھی معجزہ۔ میں نے آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو میں یاد کرائے دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ کاٹ کر آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ قسم ہے اللہ کی، كنت أسمع شرير القلم على لوح محفوظ وعلى في ظلمة الأحجار۔ لوگوں، اللہ کی قسم، میں ابھی اپنے والدہ کے بطن میں تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا کہ عرش اولیٰ پر چلنے والی تقدیر کی قلم جو لوح محفوظ پر لکھتی ہے، میں اس قلم کی آواز بھی سنا کرتا۔ آپ کی سماعت بھی معجزہ، آپ کی بصارت بھی معجزہ، آپ کا چلنا بھی معجزہ، آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ، آپ کا سکون بھی معجزہ۔
معجزہ، آپ کا کلام بھی معجزہ، الغرض آپ کو سرتقام معجزہ عطا کر دے، ہر شے کثیر عطا فرمائی گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ۔ اور کوثر اگر اس کا معنی حوض کوثر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جانتے ہو کوثر؟ کوثر کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ حوض ہے جو مجھے عطا کر دیا گیا، یہ کوثر مجھے عطا فرمائی گئی، اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور آپ نے چمکتے آسمان پر ستارے دکھا کر ارشاد فرمایا، دیکھو اس آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس حوض کوثر پر اس سے کہیں زیادہ آپ تھوڑے کٹورے رکھے ہوں گے، بھر بھر کر میں اپنے غلاموں کو جام پلا رہا ہوں گا، کوثر کے جام بھر بھر کر دے رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہو کوثر کا پانی کیسا ہوگا اور کوثر کیسی ہوگی، اس کے حیت و ماہیت کیسی ہوگی؟ احد جانبیہ ابو بکر، اس کے ایک کنارے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے، وثانیۃ عمر، اس کے دوسرے کنارے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں گے، وثالثۃ عثمان، اور تیسرے کنارے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، وعلی رابعۃ علی، اور چوتھے کنارے پر علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں گے، من ابغضہم احدہم لا یسقی منہا، لوگوں اس دنیا میں رہ کر جس کسی نے ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھا ہوگا، ایک سے دشمنی رکھی ہوگی، ایک سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوگا، لا یسقی منہا، قیامت کے دن اسے کوثر سے ایک گھونٹ نہیں پلایا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو پانی کیسا ہوگا؟ فرمایا ابیض من اللبن، وہ پانی، وہ شربت، وہ کوثر کا شربت کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وابرد من الثلج، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اچھا کہا جسے ایک جرہ، ایک کٹورا، ایک آبخورا، ایک دھوت بھی مل گیا تو فرمایا لا، جس کو ایک کٹورا مل گیا، لا یطمع ابدا حتی یدخل الجنہ، اسے 50,000 سال تک، کتنی دیر تک؟ ذرا زور سے بولیے، 50,000 سال تک اسے پیاس بھی نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جسے ایک گھونٹ مل گیا اسے جنت میں داخل تک پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، وہ کوثر اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اب جب اتنی بات ہوئی کہ بھئی کوثر عطا کر دی، ہر شے کثیر دی، کثیر 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 کثیر، تو ایک کام کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، شکرانہ نعمت جتنی کثرت آپ کو عطا کی گئی کسی اور کو نہیں ملی، بس اللہ کا شکر ادا کیجئے اور نماز سجدہ ریز ہو جائے، اس کے حضور سجدہ کیجئے، وانحر، اور قربانی کیجئے، اور قربانی کیجئے۔ اب ذرا دیکھیے قربانی، اللہ
آپ گزشتہ جمعہ کے مبارک قربانی کے بے شمار آپ نے قربانی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور وہ واقعہ وہ آپ بڑی تفصیل سے سماعت کر چکے. لیکن اب کچھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے، یہ قربانی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. کتنے لوگ، میں نے کہا تھا ایک تو ڈائریکٹ مخاطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخاطبہ آپ نے سماعت کر لیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہی پیغام، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کا اپنے رب کے لیے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں پنجاب میں کہتا شریکہ کو کتا پتہ لگے گا 2 لاکھ کی قربانی لگی. یہ شریکہ کو پتہ نہ لگا 1.5 لاکھ کی قربانی لگی تو پہلا بھی ہوئے گا. پہلا تو شریکہ کو پتہ لگنا چاہیے. اگر شریکوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے تھے، سیدھی سی بات، دو ہر سی بات کر رہے، صرف 2 زیادہ. اگر تو قربانی کا جانور لیا شریکوں کو دکھانے کے لیے تھا، شریکوں کو بتانے کے لیے لیا تھا کہ یہ 1.5 لاکھ کا جانور لیا، یہ 2 لاکھ کا جانور لیا، یہ 1 لاکھ کا لیا، تو پھر جان جائیے شریکوں نے دیکھ لیا بس، اور گوشت آپ نے کھا لیا، ختم ہو گیا. unless otherwise وہاں سے تو اعلان ہوتا، حادثے غیر سے ندا آتی، اللہ رب العزت پکار کر کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. لوگوں، میرے پاس تمہاری قربانی کا گوشت نہیں آتا. یہ قربانی کا گوشت آسمانوں پر نہیں جاتا، وہ یا تم گھر میں پکا لیتے ہو، عزیز و اقارب کو کھلا دیتے ہو، غربا مساکین میں تقسیم کر دیتے ہو. یہ تم جانتے ہو تم کیا کرتے ہو. اگلے سال تک فریج بھر کے رکھتے ہو، یا تقسیم کر رہے ہو. بات سیدھی ہے کہ اگر تو شریکوں کو دکھانے کے لیے لیا تھا جانور تو وہ تو ہو گیا. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور خریدا تھا، اس کی پرورش کی تھی، اسے اپنے سے ماموش کیا تھا، اور اگر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کے پاس باندھنے کی طاقت، جانور کو باندھنے کی طاقت نہیں تھی، اسے روز چارہ کھلانے کی طاقت نہیں تھی، یا آپ کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے، جگہ نہیں تھی، آپ کام پہ جانے والے ہیں، پیچھے سے پانی کون پلائے گا، صفائی کون کرے گا، فلاں کیا کرے گا. آپ نے قربانی جانور 1 آدھ دن پہلے خریدا لایا اور آپ نے ذبح کر دیا، لیکن رضا اللہ کی رضا تھی. آپ کو اس کا کتنا اجر ملے گا آپ کو کچھ بھی خبر نہیں. یہی کہا اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وَلَٰكِنْ يَنَالُ اللَّهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کو تو آپ کا تقویٰ، نیت کس نیت سے خریدا تھا، اس نیت میں کتنا خلوص تھا، کتنا انہماک تھا، کتنا استغراق تھا، کتنا استہلاک تھا، اور کس قدر تم مستہلک ہو گئے، غرق ہو گئے، ہلاک ہوئے
نے کیا کیا جتن کیے. تم نے ادھر قربانی ابھی پچھلی عید قربان گزری تھی, تم نے ایک کمیٹی ڈال دی, کمیٹی ڈالی, 100 200 400 500 1000 کر کے جمع کیا اور کمیٹی دیتے گئے. کمیٹی نکلی, کمیٹی لی اور جانور خرید لیا. جانور خریدنے میں جتنی محنت مشقت ریاضت استہلاک استغراق آپ کا تھا, آپ نے کس قدر محنت سے وہ روپیہ جمع کیا تھا قربانی کرنے کے لیے, وہ تو جانتا. بس اسے دکھانے کی ضرورت نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. وہ جان گیا آپ نے قربانی کس طرح خریدی ہے اور کس طرح آپ قربانی کر رہے ہیں. کتنا گوشت آپ گھر رکھ رہے ہیں, کتنا فقراء کو دے رہے ہیں, کتنا اجزاء و اقرباء کو دے رہے ہیں. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں, ویسے تو میں کہتا ہوں آپ برائے مہربانی مجھ پر فتویٰ کوئی صادر نہ کرے, لیکن کبھی کبھی میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں, میں ویسے بھی فتویٰ کروں ہوں, مجھ پر فتووں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, میرے اپنے فتوے. لیکن بات سچ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں. قربانی کا سارا گوشت فقراء غرباء مساکین میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور سارا پکا کر اجزاء و اقرباء کو بھی کھلا سکتے ہیں. مثلا یہ انہوں نے آن لائن قربانی, ان کی قربانی سوڈان میں انہوں نے روپیہ بھیجا. سوڈان انہوں نے نہ جانور دیکھا, نہ چھری کو ہاتھ لگایا, نہ جانور دیکھا, نہ خود ذبح کیا, نہ موجود تھے. قربانی سوڈان میں قربانی غرباء مساکین فقراء کے لیے قربانی ہو گئی, قربانی ہو گئی. وہیں گوشت بنایا, فقراء کو تقسیم کر دیا گیا. انہوں نے سارا غریبوں کو تقسیم کر دیا. انہوں نے قربانی کی, انہوں نے اجزاء اقرباء دوستوں احباب کو مدعو کیا. عید کے دن سارا 2 دیگیں پکائیں اور بات ختم, اسی روز ہی ختم. خود بھی کھایا, اجزاء اقرباء کو بھی کھلا کر ختم کر دیا. جو تھوڑا بہت بچا گلی محلے میں تقسیم کر دیا, ختم. آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں سارا, لیکن اگر خاندان بڑا ہے تو, اگر افضل یہ ہے, بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں. ایک گھر میں رکھیں, ایک اجزاء و اقرباء کے لیے رکھیں, ایک فقراء مساکین یتاماں کے لیے رکھیں. لیکن بات میں نے بتا دی, اب جیسی سچویشن ہے, جیسا ماحول ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب آپشنز وقت کے حساب سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر لوگوں کو خطاب فرمایا اور فرمایا, خبردار لوگوں سنو, غور سے سنو, خبردار کوئی بھی شخص اپنے گھر میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. کتنا؟ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہ رہے, سارا تقسیم کر دیا جائے. اگلا سال آیا تو لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلے سال آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد اپنے گھر میں نہ رکھے, اسٹور نہ کرے. ایک دن پہلے دن قربانی کی, دوسرے دن کا گوشت رکھ سکتا ہے, تیسرے دن بس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کیا حکم ہے؟ فرمایا, گزشتہ برس ایک جماعت باہر سے لوگ سے مدینہ طیبہ, تو آبادی تو جتنی تھی, اگر اتنے لوگ باہر سے اور آ جائیں تو کھانے والے ڈبل ہو گئے.
ضرورت پڑ گئی یا کہتے ہیں شاید اناج کی کمی تھی، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں تھا، آپ نے فرمایا اس وقت کیونکہ کھانے پینے کے سامان کی ضرورت تھی، کھانا میسر نہیں تھا، گوشت تھا نہیں، تو ہم نے کہا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے تاکہ سب لوگ کھا لیں۔ اس سال الحمدللہ وسعت ہے، ہر ایک کے پاس ہے، فراوانی ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، گھر میں ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور غربا مساکین فقراء میں تقسیم بھی کریں۔ بات سیدھی ہے، آپ کو حالات کے مطابق سمجھوتا کرنا ہوگا، حالات کے مطابق سمجھوتا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے گرد و نواح میں آپ جانتے ہیں غربا مساکین فقراء ہیں تو آپ انہیں تقسیم کر دیجئے، اپنا حصہ بھی کم رکھ لیجئے، اعزاء و اقرباء کو کم دیجئے، فقراء مساکین یتاماں کو دے دیجئے۔ اگر آپ کے عزیز و اقارب زیادہ ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، انہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اپنا ہی خاندان کثیر ہے، ایک ہی قربانی کی ہے، 1 2 3 4 فیملیز ہیں اور گھر میں پکائیں گے تو 3 دن سے زیادہ پک نہیں سکے گا، تو آپ سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب رہ گیا the most important thing، سب سے ضروری بات آج کے خطبہ کی، یاد رکھیے یہ میرے مشاہدہ کی بات ہے، میرے اپنے آنکھوں دیکھی بات ہے۔ مسجد سے ابھی نماز پڑھ کر گھر بھی نہیں گئے، راستے میں دیکھا قربانی بھی کر لی اور کھال بھی اتار لی۔ الگ اتنی جلدی؟ جس کسی نے، یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، میں صرف یہ کتاب آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں، زیارت کر لیجیے۔ یہ کہتے ہیں اشہر الکتب فی العرب، عرب کی یہ مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب فقہ السنہ، فقہ السنہ، اس میں درج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی بس اسے گوشت میسر آ گیا، اس کی قربانی نہیں، اسے اس کی قربانی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ اب جہاں سے مرضی فتویٰ لے آئے، سارے مفتی اکٹھے ہو جائے فتویٰ دے دیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے، اس کی قربانی نہیں۔ اور بھئی وہ کوئی ویلنے جمع آئی ہے کہ تسی نماز تو پہلے ہی قربانی کرنی ہے؟ اور 1.5 مہینہ کر لیا کہ جانور بنی ہوتی اور 1.5 گھنٹہ اور نہیں بن سکتے، کیا پرابلم ہے؟ ہوا کیا؟ کیوں اتنے عید؟ اس کا مطلب کس نے قربانی کی وہ عید پڑھنے کے لیے نہیں کیا؟ یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، اور آپ نے بھی ایسے کئی مناظر دیکھے ہوں گے۔ بات سیدھی ہے، لوگوں خبردار، قربانی کرنے والوں سنو، اگر نماز سے پہلے آپ نے جانور ذبح کر لیا تو وہ قربانی کے ذمرے میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ جائیے آرام سے نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے آئیے، آ کر بڑے آرام سے جانور کو ذبح کیجیے، گوشت بنائیے، کھائیے، نفل آپ کو پھر جانور ہو کیسا؟ اگر خریدنے سے پہلے عیب دار تھا، جب آپ خرید کر لائے، خرید رہے ہیں، اس وقت لنگڑا تھا، کانا تھا، سینگ ٹوٹا تھا، لاغر
کمزور جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جو دیکھنے میں بھی بھلا نہ لگے، ایسے جانور کی قربانی نہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں منع فرما دیا، ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ دیکھنے میں بھلا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، گوشت اس کے اوپر موجود ہو، اور سیدھی سی بات ہے عیب دار نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، عیب دار نہ ہو، ایسا جانور قربان کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں، احادیث میں درج ہے، خصی جانور، کہتے ہیں یہ خصی ہونا جانور کے حق میں ڈسیبلٹی ہے، یہ جو معذوری ہے کہ وہ ابھی جفتی کے لیے وہ جانور استعمال نہیں ہو سکتا، ریپروڈکشن کے لیے وہ جانور استعمال نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں یہ جی ایک عیب ہے، سیکشلی ڈسیبل، تو یہ ڈسیبل ہے اس لیے اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن احادیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی، اور جو گوشت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں الش و اطیب، یہ خصی جانور کا گوشت اطیب اور بھی اچھا ہے اور لذیذ ہوتا ہے، یہ قربانی کرنے کے حق میں یہ اس کی ایڈوانٹیج ہے، ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی کی جانی چاہیے اور ہو جاتی ہے۔ احادیث بھری بڑی سیدھی سی بات ہے، نبی کریم، ٹائم ختم ہوتا ہے اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ نبی کریم دو احادیث بات ذرا جلدی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کلما اراد ان یضحی اشترى کبشین عظمین موجوعین اقرنین، آپ نے جب کبھی بھی قربانی کا ارادہ فرمایا، آپ نے دو جانور خریدے، دو جانور، اور جانور بھی کیسے؟ موٹے تازے، دیکھنے میں بھلے، سینگوں والے، اور ان کی قربانی کی۔ فَذَبَحَاهُمَا، اور جب ان کی قربانی کی، پہلے جانور کی قربانی کرتے تو آپ یوں گویا ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اعزی میں یوں دعا کرتے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ، اب آپ کی قربانی کیسے ہونی چاہیے؟ یہ دعا یاد رکھیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ بیٹھے ہیں عبد الکریم سمی، اگر یہ قربانی کر رہے ہیں تو انہیں دعا مانگنی ہے، اللہم تقبل من عبد الکریم سمی و آل عبد الکریم سمی۔ اچھا، تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب دوسری قربانی کرتے تو آپ یوں گویا ہوتے، اللہم تقبل من محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اصحاب کہتے ہیں
وَدَهَا عَمَّا لَمْ يُدْهِ، جس کسی نے فرمایا اور یہاں تک کہا من شاہد اللہ بالتوحید وَلَهُ بِالْبَلَاغُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس امتی کی جانب سے قربانی کی جو قیامت تک آنے والا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اظہار کیا، وَشَهِدَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، جس نے اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کی طرف سے، ہر اس مسلمان کی طرف سے قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ وہ قربانی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب سے قربانی کر چکے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وفات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور فرمایا اے علی میرے بعد 2 قربانیاں کرنا، میرے بعد دو قربانیاں کرنا، ایک اپنی جانب سے ایک میری جانب سے۔ اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی جب تک بقید حیات رہے، جب تک زندہ رہے، آپ 2 قربانیاں کرتے رہے، ایک اپنی جانب سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ آج بھی امت مسلمہ کہ وہ افراد موجود ہیں، وہ اغنیاء موجود ہیں، وہ اہل دل موجود ہیں جنہیں اللہ نے دل دیا ہے، وہ جن کے گھر میں گائے قربان ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اوپر جو نام لکھتے ہیں ایک قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی، اور آپ کی پوری امت کی طرف سے، اور باقی پھر حصے جتنے گھر والوں کے فلاں کا، ابے کا، امی کا، چاچا کا، تایا کا، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، فلاں کا، وہ ان کی اپنی مرضی۔ لیکن میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا ہوتا ہے۔ حج پر لوگ جانے والے کتنی قربانیاں کرتے ہیں، لاکھ تعداد افراد وہاں جا کر ایک قربانی آقا دو جہاں سرور دو مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کی کرتے ہیں۔ آپ سے بھی یہی التماس ہے، اللہ رب العزت نے جن اصحاب کو وسعت دی ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے ہاں قربانی ہو رہی ہے اور گائے اور اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، اور گھر میں 4 5 6 افراد ہیں اور ایک ابھی وہ گر رہے ہیں، پھر کسی اور کا نام بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کون مقام حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کریں تاکہ ساری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حرف آخر بس اتنا کہتا ہوں، رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، رات جی کھول کے پھر میں نے دعا مانگی ہے، اور ایک چیز میں نے قیمتی بیش بہا مانگی ہے، اور وہ چیز نہ دولت نہ مقام نہ محل، تاج مانگا ہے نہ دستار قبا مانگی ہے، نہ تو قدموں تلے فرش گہر مانگا ہے، اور نہ سر پہ کلا بال ہما مانگی ہے، نہ شریک سفر نہ ذات سفر مانگا ہے، نہ صدائے جرسو بانگے درا مانگی ہے، نہ کوئی عہدہ نہ کرسی نہ لقب مانگا ہے، نہ کسی خدمت قومی کی جزا مانگی ہے،
نہ تو مہمان خصوصی کا شرف مانگا ہے اور نہ ہی محفل میں کہیں صدر کی جا مانگی ہے، نہ سکندر کی طرح فتح کا پرچم مانگا ہے، نہ ماند خضر عمر بقا مانگی ہے، نہ تو کوئی منظر شاداب و حسی مانگا ہے، نہ صحت بخش کوئی آب و ہوا مانگی ہے، محفل عیش نہ سامان طب مانگا ہے، چاندنی رات نہ گھنگور گھٹا مانگی ہے، بانسری مانگی نہ تعاوش نہ بھرت نہ رباؤ، نہ کوئی مرتبہ نہ کوئی مطربہ شیرین نوا مانگی ہے، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ تو اشکوں کی فراوانی سے مانگی ہے نجات، نہ ہی اپنے مرد دل کی شفا مانگی ہے۔ سن کے حیران ہوئے جاتے ہیں ارباب چمن، آخرش کون سی پاگل نے دعا مانگی ہے؟ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے، کیا مانگی ہے؟ وہ سراپائے رحمت گنبد خضرا کے مکین، وہ سراپائے رحمت گنبد خضرا کے مکین، وہ سراپائے رحمت گنبد خضرا کے مکین، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے، مرنے کی دعا مانگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔